السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب وہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو ایمان والے آباد کرتے ہیں۔ آباد کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ مسجد کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں، اور آباد کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ لوگ مسجد کو دنیاوی باتوں سے بچاتے ہیں، یعنی مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرتے۔ مسجد میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لگوائے۔ ایک دفعہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، نماز تراویح ادا کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت تھی، تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روشنی کا اہتمام کیا، تو حضرت شہنشاہ ولایت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دعا دی کہ جس طرح آپ نے اللہ کے گھر میں روشنی کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو بھی روشن کرے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے بیت المقدس میں کبریت احمری کی روشنی کی، جس کی روشنی 12 مربع میل دور تک جاتی تھی، اور آپ نے بیت المقدس کو سونے اور چاندی سے آراستہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ وہ 7 چیزیں کہ جو آدمی کو مرنے کے بعد بھی ان چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے، ان 7 چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو انسان دنیا میں مسجد تعمیر کراتا ہے، اگر وہ انسان اس دنیا سے چلا جائے، دنیا سے اس کا وصال ہو جائے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کا ثواب اس کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا گھر اس نیت سے بناتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے حلال مال سے اللہ تعالیٰ کا گھر بناتا ہے اس نیت سے کہ اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔